ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میں تیری سوچ پر گواہی دوں یا خدا کے قرآن کو سچ کہوں؟ خشکی پر تری پر اللہ اکبر پانی میں خشکی پر جو فساد جو تماشا ہو رہا ہے دنگا مستی ہو رہی ہے سارے کا سارا انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا. مولانا محمد احمد لاڈ صاحب میرے عزیزو ہر سال رائیوڈ کے اجتماع میں ہر سال میرے عزیزو جوڑ میں آتا ہے. اس مرد قلندر سے کبھی پوچھ لینا جب بھی ہمارے پیر و مرشد جن سے پہلی مرتبہ ہم بیعت ہوئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سن 1987 میں 88 میں 89 90 میں 91 میں 5 مرتبہ مجھے بیعت کرنے کی ہاتھ پر ہاتھ کہ الحمدللہ مجھے سعادت ملی. فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر مولانا احمد لاڈ صاحب کا 30 سال تک بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی عصر کی نماز کے بعد میں ڈاک لے کے جایا کرتا تھا. پوری دنیا سے ڈاک آیا کرتی تھی میں حضرت کی ڈاک لے کے عصر کی نماز کے بعد پہنچا کرتا تھا. اللہ اکبر جب صوبہ بہار گجرات کے حالات خراب تھے قتل و غارت تھی گجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا اس وقت میں ڈاک لے کر حضرت کی خدمت میں کمرے میں حاضر ہوا. حضرت اپنے سر کے اوپر یوں کر کے بازو رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر میں نے کہا وعلیکم کہا احمد آ گئے میں نے کہا جی میں آ گیا مولوی جی آ گیا. میں ڈاک کا تھیلا آگے کرنے لگا مجھے فرمانے لگے بتا بہار کے حالات کیسے ہیں گجرات کے کیسے صوبے کے حالات کیسے. میں نے کہا حضرت جی کل سے زیادہ آج خون بہا اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں آدمی کٹ رہا ہے مر رہا ہے. اللہ اکبر مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے مولانا انعام الحسن کی چیخیں سنی رو رو کر چیخیں مار کے رو رہے تھے فرما رہے تھے پتہ ہے محمد احمد یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے کہا حضرت جی بتاؤ کہ سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس نے کر دیا میں نے نہیں کیا اس نے کر دیا. کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ آج آپ مانتے اپنی غلطی میں مانتا ہوں اپنی غلطی مر نہ جاؤں. باپ بیٹے کو کہتا پتر جھوٹ نہیں بولنا اگر بول دیا پکڑا گیا تو پھر استقامت دکھانی ہے. یہ اس کے گھر میں حسین آئے گا اس کے گھر میں نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی آئیں گے. دو کام میرا عزیزو آج میں تمہیں تعویذ دے کے جاؤں قبول کر لینا لیکن تعویذ لکھائی کا نہیں تعویذ میرا عزیزو نبوی تعلیمات کا دے کے جاؤں قبول کرو گے دے دوں پھر عمل بھی کریں گے اگر چاہتے ہو. ہم تو جہاں جاتے حضرت جی کاغذی قلم لکھنا یہ ذرا 2-4 لفظ لکھ دو بچہ نافرمان ہے حضرت جی پانی پہ دم کر دو چینی پڑھ دو تھک جاتے. میں وہاں گندہ خان کے اندر بلوچستان میں مولانا شکر میرے جبڑے درد کرنے لگے 80-82 پانی کی بوتلیں. میں نے کہا بس کرو یار تمہاری مہربانی آؤ میں تمہیں اولاد کی فرما برداری کا گھر جنت بن جائے تمہیں آج میں وظیفہ بتاؤں دے دو بھائی کریں گے عمل. حلال کمائی شروع کر دو سارے الحمدللہ حلال کمائی کماتے کہہ دو الحمدللہ لیکن اس سے بھی زیادہ احتیاط کرو حلال کمائی شروع کر دو اپنے گھر کے اندر حلال لے کے آؤ اور دوسرا اپنی گھر والی کے آگے آ جا کر یوں ہاتھ جوڑ دینا کہ خدا کے واسطے نماز شروع کر. اللہ کا دین نبی کی شریعت بے نمازی کے ہاتھ کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر آج کے بعد جب بھی تو کھانا پکاوے سر پہ دوپٹہ رکھے اذان جب ہو جائے نماز کے لیے چولہا بند کر دینا کپڑے استری کرتے چھوڑ دینا. اگر تیری میری بہن تیری میری ماں تیری میری بچی اگر نماز پڑھنا شروع کر دے اور 24 گھنٹے سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دے اور مرد حلال کی کمائی لے کے آئے اتنے سے لے کر اتنے تک جو دسترخوان پہ بیٹھے گی رب کعبہ کی قسم لڑکی روٹی کھائے گی رابعہ بصریہ بنے گی. اگر تیرا بچہ روٹی کھائے گا تو وقت کا انشاءاللہ عبدالقادر جیلانی بن جائے گا. بڑا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو. مولوی صاحب ہم تو حلال کماتے ہیں. اب سنو 2020 میچ لگی کروڑوں اربوں خربوں کا جوا لگا ایک کھلاڑی پہ اربوں روپے کا جوا لگا. یہ حلال ہے؟ گھر کے اندر سردی کا موسم ہے ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے لوڈو کھیل رہے ہیں لگی کڑائی کی لگی حلال ہے.
جب تک یہ کڑائی تیرے اندر رچی رہے گی خدا کی قسم یہ نماز کا سجدہ نہیں کرنے دے گی۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا 1.5 لیٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے میچ کھیلنے جا رہے ہیں گیند بلا۔ میں نے کہا بیٹے یہ کیا؟ کہ شرط لگی ہے جو جی ہار گیا وہ 1.5 لیٹر کی بوتل دے گا۔ یہ علی اصغر کی طرح قرآن سنائے گا نیزے پہ، یہ علی اکبر بنے گا، یہ قاسم بنے گا۔ ایک وظیفہ آپ کو اور دے کے جاؤ، صبح جلدی اٹھنا شروع کرو اور مغرب کی نماز کے وقت اپنی دکانوں کو تالے لگاؤ اور اپنے گھر میں آ کے وقت دو۔ آج اللہ اکبر میرے عزیزو اپنے گھر میں آ کے وقت دو۔ تم نے صبح 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دکان کو وقت دے کے دکان بنائی، دکان کے ساتھ دوسری دکان بنا لی، لیکن تم نے اپنے بچے کو پوری زندگی میں گھنٹہ وقت نہ دیا، اپنے بچے کو بھی جہنم بنا دیا، اپنے کو بھی قبر کا اپنی قبر کو بھی اللہ اکبر جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ 7 بجے دکانیں بند کر دو، عشاء سے پہلے دکانیں بند کر دو، مغرب کے وقت دکانیں بند کر دو۔ جو اللہ تمہیں 10 بجے گاہک دکان پہ بیچ سکتا ہے وہ عصر کے وقت بھی بیچ سکتا ہے۔ مغرب کے وقت دکان بند کر، اپنے گھر کے اندر آ، اپنے بچوں میں بیٹھ۔ اللہ اکبر وہ عورت جو صبح تیرے کپڑے استری کر رہی تھی، تیرے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، تیرے گھر کی جھاڑو دی، جس نے تیرے گھر سے لے کر اللہ اکبر سلیپنگ روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک، وہاں سے لے کے ڈائننگ ہال تک، اللہ اکبر پھر دہلیز تک، حتیٰ کہ باتھ روم کو دہلیز کو باہر تک دھویا۔ اب اس کا حق ہے تھوڑا سا اس کے پاس آ کے بیٹھئے، اسے وقت دیجئے۔ ساس باتیں کر رہی ہے، اللہ اکبر دیورانی جٹھانی کر رہی ہیں، نندے باتیں کر رہی ہیں، دیور جیڑ چھیڑ کے جا رہے، کس کے منہ لگے، کس سے ہنس کے بات کرے؟ اگر اس کا ذہن صاف ہوگا تو بچے کی تربیت کرنا آسان ہوگی۔ ہر طرف سے برائی سن رہی ہے، اللہ پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ اتنا کام کرنے کے باوجود کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا، پھر وہ تیرے ماں باپ کو کیا ولی سمجھے گی؟ چھوٹا گوشت 2 کلو بھیج دیا، من پسند کی سبزی بھیجی، تازہ تازہ کھیتوں سے آئی، گھی بھی 1 نمبر گھر بھیج دیا، اور کہا ایسی لذیذ بنانا بیگم، ایسی لذیذ بنانا کہ مزہ ہی آ جائے۔ شام کو میرے عزیزو جب گھر گئے، دسترخوان لگا، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا۔ کیا پکایا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یوں کر کے 2 گھنٹے ہنڈیا کے اوپر کھڑی رہی، میں ادھر بھی نہیں لی، میں نے بھونی ہے۔ نہیں تو نے، نہیں میں نے پکائی ہے۔ نہیں جھوٹ بولتی ہے، نہیں اللہ کی قسم، جانو آپ کی قسم میں نے پکائی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کسیلا نہ نمک نہ مرچے کا، اور مسالے سارے صحیح تھے، کیا ہوا؟ ہاں مرچیں 2 نمبر تھی۔ نہیں مرچیں بھی 2 نمبر نہیں تھی، گھی بھی 2 نمبر نہیں تھا۔ یہ ہنڈی خراب کب ہوئی؟ جب یوں کر کے ہنڈیاں بھون رہی تھی، اس وقت ٹرن فون کی گھنٹی بجی۔ کون ہے؟ امی جان، ماما جان۔ ماما جان نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اللہ کیا کہا؟ جہنمیوں کے لیے روٹی پکا رہی ہوں، جہاں تم نے بھیجا تھا میں ہوں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ جہاں تم نے بھیجا تھا، جس عذاب میں بھیجا تھا وہاں ہوں۔ یہ تیرا کڑوا بول منہ سے نکلتا رہا، ہنڈیاں میں گرتا رہا۔ اس نے دھنیے کے، پدینے کے، ہری مرچے کے، اس نے گرم مسالے کے اثر کو ختم کر دیا۔ یہ ایسا زہر قاتل تھا، یہ ایسا کڑوا بول تھا، یہ ہنڈیا میں گرا، ہنڈیا کا ذائقہ ختم کر دیا۔ تیری نسل کے اندر گرے گا، خدا کی قسم تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دے گا۔ امی جان گھر میں، السلام علیکم، اللہ اکبر، آتے یہ امی کو دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کو دیکھنے پہ خدا جنت دے رہا ہے، یوں کر کے بستا پہ۔ آپ نہیں سامنے آنا تھا، اسی وقت آپ نے بات کرنی تھی، موڈ ہی میرا آپ نے خراب کر دیا۔ سردی تھی، میں تو پکوڑے بنوا کے کھانے تھے، آتے ہی شروع کر دیا، یوں ہو گیا دوائی لا دے۔ اچھا لا ہی دوں گا، بس اللہ نے مجھے دوسرا بھائی دیا ہی نہیں، وہ ہوتے چلو میرا جو ہے وہ غم اور میرا جو ہے وہ تھوڑا سا وزن شیئر کر لیتے۔ لاتا ہوں میں لاتا ہوں، چلو بھائی چلو، بیگم صاحب رہنے دے، آ کے روٹی کھاؤں گا، چل بھی چل تو یہ دوائی دلوا کے لاؤں۔ اس کے کلیجے پہ اتنے چھرے لگے، پھر اس میں شوگر بھی گھس گئی، اس میں ہیپاٹائٹس بھی گھس گیا، اس میں ہارٹ بھی گھس گیا، سارا گھس گیا۔ گھر آتا ماں کو دیکھے کہتا السلام علیکم، الحمدللہ، اماں تیرا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے جنت کا دروازہ دیکھ لیا۔ اماں کی گود میں سر رکھتا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے جیسی ماں عطا فرمائی۔ اماں تو نے مجھے دودھ نہیں پلایا، اماں تو نے مجھے جنت کی نہر کا پانی پلایا۔
نمازوں کا سجدہ، آج للہیت، آج خیر خواہی جو میرے اندر آئی، آج شرم و حیا کا دامن میں نے پکڑا، اے اماں یہ سارا تیرے دودھ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ 2 بول تو اپنی ماں کے لیے بول لیتا، تیری ماں فالج میں لیٹی ہوتی، اپنے بچے سے 2 بول سن کے فالج کے مرض میں اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ ابو کمرے میں بیٹھے، آج دنیا کہتی ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ بات میں پوچھنا پہلے پوچھ۔ ابا جان 40 سال تک صبح 7 بجے اٹھ کے ابا جان سٹاپ پہ کیوں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، چھتری لے کے بارش سے کپڑے بھیگا کرتے تھے، پھر کم بخت تجھے بتائے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ آج فلاور ڈے ہے، آج کلر ڈے ہے، آج موسم ڈے ہے۔ اللہ اکبر کہتا باپ نے کیا کیا، ریڑی لگا کر جو 12 گھنٹے کھڑا رہا اور اتنے کیچڑ کے اندر ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا، اب پوچھتا ہے میرے باپ نے کیا کیا۔ ایک بزرگ، ایک ماں، دونوں میاں بیوی دروازے کے باہر، جب تک شادیاں بچوں کی نہ ہوتی پھر تو یہ گھر کے سردار، جب شادی ہو جائے تو پھر جو ماں باپ کو کراس کیا جاتا ہے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے میرے۔ پیٹ سے پتہ لگ رہا تھا کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، دونوں بیٹھے، اس نے کہا ایک راہگیر گزرا، اس نے کہا بزرگو آپ ہی ہو جو جن کے ڈیرے پہ نمبرداری ہوا کرتی تھی، آپ راجہ صاحب ہو جا، لوگ اپنے فیصلے لائے۔ اب کیا ہوا، کپڑے کتنے دنوں کے پہنے ہوئے ہیں، جوتوں ٹوٹے ہوئے، کھائے بھی نہیں۔ بابے نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس سوال کرنے والے کو دیکھا، پنجابی سمجھتے تھوڑی سی، اس نے 2 بولوں میں تیرے میرے جیسوں کا منہ ہی توڑ کے رکھ دیا۔ کیا کہا، انہوں نے کہا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، کوئی روٹی دے دے گا تو کھا لیں گے ورنہ فریج کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ لیکن اللہ عبدالشکور تیرے پر، تیرے برادران پر رحم کرے، اللہ والد محترم کی تربت پہ رحم کرے جس نے ایسے ہیرے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاؤں، بچے پر کروڑ روپیہ لگا، ڈاکٹر بن کے آیا، وہ کونے میں بیٹھا سفید رومال والا۔ او لوگو خدا کے واسطے کبھی نے زکوٰۃ سے باہر لے کے آیا کرو، کبھی نے فطرانے صدقے سے باہر لے کے آیا کرو، جو اپنے گھر کے اندر پکاؤ کبھی ایسا بھی نے لا کے پکا کے کھلایا کرو۔ تیرا بچہ خدا کی قسم شوار میں پہ راضی ہوتا ہے، یہ دال پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اکبر جب پیٹ بھر کے کہتا الحمدللہ، رب کعبہ کی قسم 2 روٹیاں دینے والا اللہ تیرے لیے رزق کے قیامت کی صبح تک دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ایک آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا دل چاہے میری دعوت کرے۔ ایبٹ آباد میں کسی مدرسے میں، اپنے علاقے کے کسی مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہ دیکھ پکوا، اپنے گھر سے 4 روٹیاں سالن کا پیالہ لے جا، قرآن پڑھنے والا پردیسی کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ 29 اکتوبر کو میرے عزیزو، اللہ اکبر، میں کاموں کی میں مولانا ایک جلسے میں بیٹھا تھا، ایک حافظ قرآن، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہوئی، آئے لے کے اس کو، ایک جگہ سے آواز آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بنانا، انہوں ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے کہا چپ کر جا، میں نے کہا عالم بنا، عالم بنا، عالم بنا۔ ڈاکٹر بنائے گا 5000 روپے کا نوٹ نہ دکھائے وہ تیرے سے ہاتھ نہیں ملائے گا، اس کا مقام بتلاؤں۔ میں نے کہا بیٹے تیرا جوتا کہاں، یوٹیوب پہ آئے ہوا میرا بیان، میں نے کہا بیٹا تیرا جوتا کہاں، وہ کہا انکل جی وہ پڑے، میں نے کہا لے کے آ، وہ ڈر گیا، وہ جوتا لے کے آیا، اللہ گواہ ہے میں نے پہلے اس جوتے کو یوں کر کے اپنے سینے سے رگڑا، پھر میں نے اس جوتے کو اپنے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے بچے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جوتا پہن کر اگر ایبٹ آباد، حافظ آباد کا موکی کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، تیرے سینے میں وہ لا ریب کتاب ہے، اس کتاب کی برکت سے، تیرے گزرنے کی برکت سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دے گا۔
علماء اکرام اللہ نے جتنا دیا خدا پر شاکر رہنا، اللہ پہ شکر کرنا. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب اعلان ہوگا میرے قرآن والے کہاں ہیں. فرشتے کہیں گے الہی آدم سے لے کر نسل انسانی سے لے کر اللہ یہاں تک سارے انسان کھڑے ہیں، کون تیرے قرآن والے؟ اللہ ان کی کوئی نشانیاں، یا اللہ ماتھے پہ مہر ہے، ہاتھ پہ مہر ہے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں پھیل جاؤ پورے میدان محشر میں، یا اللہ تیرے قرآن والے کون؟ فرمایا ہر میرے بندے بندی کے جا کے منہ کو سونگنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہ میرے قرآن والے ہیں. فرشتے پکڑ پکڑ کے لائیں گے. اللہ فرمائیں گے انہیں سامنے کیوں کھڑا کیا؟ انہیں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو. اللہ اکبر. نبی میرے عزیزوں کھڑے، ولی غوث کو طواف ڈالوں کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے پتہ ہے میں نے تمہیں آج عرش کے سائے کے نیچے بغیر حساب کے کیوں کھڑا کیا؟ دنیا میں تمہیں روٹی پاٹ جماعت کا کرتے تھے، کوئی موٹی گردنوں والا کہا کرتا تھا، کوئی کہتا تھا ان کو دے کے حرام کرنا، ان کو کھلا کے تو کسی کتے کو کھلا دو. تو ہنس کے مسکراتا تھا، میں ساری چیزیں برداشت کرتا تھا. میں نے کہا قیامت کا دن آئے گا جب میں کہوں گا لمن الملک اليوم، پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا، پھر میں تمہارا معیار بتاؤں گا. اللہ اکبر. بڑے بڑے الحاج کے سوال لوں گا، حساب لوں گا، لیکن میری کبریائی کی قسم ہے تم میرے دین کے خادم بنے، میں تمہیں حساس آ کے جنت الفردوس میں داخل کروں گا. بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. اب یہ جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، میرے عزیزو ہر ایک کا باپ تو حافظ نہیں ہوگا، کسی کا ریڑھی والا، کسی کا مزدوری والا، کسی کا دکان والا، لیکن قیامت کا دن ہوگا وہ نور کے ممبروں پر اونچے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے. جب وہاں سے جنت کے خادم گزریں گے، ادھر آئیے نا بھائی، ادھر آنا. ہاں جی ہاں پانی چاہیے، چائے، کیا مانگتے؟ کچھ نہیں. کیا چاہیے؟ دنیا میں میرے 4 بیٹے تھے، وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ کہیں گے وہ حافظ ارشد، عبدالشکور، اللہ برادران، وہ مولانا، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں ملنا چاہتا ہوں، میں تو ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، میں تو اسکول کا ٹیچر تھا، وہ قرآن کا حافظ، اسے میں اوپر ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے وہ نیچے ہے. اوہو، میں ان پڑھ، نہ اسکول پڑھا، نہ مدرسہ پڑھا، نہ قال اللہ تعالی، نہ قال رسول، وہ نیچے میں اوپر. وہ کہیں ملنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے پاس. یا اللہ یہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کہیں گے پھر کیا کرے؟ اس کو نیچے نہیں لے کے جانا، اس کے بچوں کو اوپر لے کے آنا. اسے نہیں نیچے لے کے آنا جسے تہمت باندھنی نہیں آتی تھی، جس کے زاربن پر گرہ لگ جاتی تھی کھولنی نہیں آتی تھی، اسے نہ نیچے لے کے آؤ. جو شیخ الحدیث تھا، جو دنیا کے اندر پیرے تھے، اس کو اوپر لے کے جاؤ. جب وہ اپنے باپ سے جا کے ملے گا نا، اللہ اکبر، کہاں ہو؟ کہے گا وہ نیچے درجے میں، تم کہاں کھامیاں؟ یا اللہ، جی جی، یا اللہ میرے تو ان پڑھ تھا، یا اللہ مجھے تو کھول کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اونچا تو اسے ہونا چاہیے تھا. اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن ادھر آ. تیری عمر کیا تھی جب تیرا باپ مرا تھا؟ 20 سال کی عمر. تو کب فوت ہوا؟ 50 سال. میں کیوں اس کے مقام کو اونچا نہ کرتا؟ جب تو رمضان المبارک میں تراویح میں 30 سال مسلسل اس کے مرنے کے بعد پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم، جب پڑھتا تھا الرحمن واللم القرآن، تجھے پتہ ہے تو قرآن مصلی پہ سناتا تھا. جب تک تراویح پڑھتا تھا میں تیرے باپ کے درجے بلند کرتا رہتا تھا. اللہ جتنے تو نے جمعے پڑھا ہے، اللہ اکبر، تو کہتا تھا میرے نبی نے فرمایا، میں ٹھک کر کے درجہ بلند کرتا تھا. اللہ اکبر. تے انہیں اپنے باپ کو 30 سال کے بعد پتہ عبدالشکور صاحب جب ختم قرآن تھا تو نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہم آنس وحشتی فی قبری. میں نے کہا کر دیا. اللہم ارحمنی فی القرآن العظیم. میں نے کر دیا فی القرآن العظیم. وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. کیا میں نے تجھے ممبر کا وارث نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا وارث نہیں بنایا؟ اللہ میں نے بنا تو دیا.
اللہ پھر عبد الحنان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا خدا بھلا کرے عزیز الرحمان صاحب کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو گلشن سجا کے چلا گیا۔ جب تو یوں کر کے رویا تھا تیری آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہوا تھا، اللہ اکبر، رو تو جا رہا تھا، جنت کا دروازہ میں اس کی قبر میں کھول رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں پہنچایا۔ ہم کھڑے دیکھتے رہ گئے، کام کرنے والے کام کر کے چلے گئے۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، والد صاحب انگلی پکڑ کر اڈا بھیل لے کے آئے انڈیا کے اندر۔ جب گھر سے لے کے نکلے نا، ماں نے ہاتھ پکڑے کرو کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کا حافظ بنانے۔ ماں کہنے لگی رحم کر، نہ چولا نہ منجا نہ بسرا، ابھی تو نہ اسے پکانا آتا، نہ شلوار اتارنی نہ باندھنی آتی ہے، پیشاب پخانا دھونا نہیں آتا، 2 سال ٹھہر جے۔ خواجہ دوست محمد فرماتے ہیں پتہ ہے میرے باپ نے میری ماں کو کیا کہا تھا؟ آج بچے کی جدائیاں برداشت کر لے، جس دن یہ قرآن کا حافظ بن گیا، زندہ رہے تو آسمان سے نور اترتا دیکھیں گے، مر گئے ادھر یہ والناس پڑھے گا، اللہ اکبر، قرآن کا آخری سبق سنائے گا، اللہ ہماری قبروں میں نور کی بارش کرے گا۔ جب میں اپنے بچے کو لے کے اڈا بھیل میں آیا، حالت خستہ، دیواریں کچی، فرش کچا، بیٹھنے کے لیے چٹائی کوئی نہیں۔ کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ استاد نے کیا کہا؟ میں نے کہا میاں جی روٹی کوئی نہیں یہاں، پڑھائی ہوگی، کھانے کی اپنی ذمہ داری۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بالوں پر ہاتھ رکھ کے ہم یہاں چوما، کہنے لگا روٹی کھلانے نہیں آیا، وہ تو گھر میں بڑی تھی، میں تو خدا کا قرآن پڑھانے کے لیے آیا۔ کہ پھر اس کی گارنٹی ہے؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں کلیجہ تو منہ کو آیا جب میرے باپ نے مجھے چھوڑا۔ اللہ اکبر، کیا سوچتا ہوگا، روٹی کہاں سے کھائے گا، سالن کہاں سے؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بوئے کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا کہ میں بھی 2 منٹ رویا، پھر میں خدا کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ 11 بجے چھٹی ہوئی، اللہ اکبر، جل طلباء کرام کی مدرسے سے روٹی لگی تھی، وہ روٹی کھا رہے تھے، میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے سلا نہیں ماری۔ بچہ ہی تو تھا، کہنے لگے میں مدرسے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھو ابا نہیں، ادھر دیکھو ابا کوئی نہیں، پیٹ میں چوہے دوڑے، بھاگو۔ سامنے سے میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور مجھے سینے سے لگا کے ایسے پیار کیا جیسے امی پیار کرتی تھی۔ کہ چپ کر جا، میرے کہا کیسے کروں، کہ بھوک لگ رہی ہے۔ کہ اس ماں نے مجھے چھوڑا، یوں کر کے آسمان کی طرف ہاتھ، کہ مولا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے کہا اماں دعا قبول کی ہوئی؟ کہ گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اللہ اکبر، کام کاج کرتی ہوں، 2 روٹیوں کا آٹا مل جاتا ہے، 2 پکا کے بیٹھتی ہوں، شوہر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، شوہر قبرستان پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں، 1 روٹی کھاتی ہوں، 1 پڑی رہتی ہے، میرے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور تو بھی خدا کا شکر کر، اللہ اکبر، مجھے بیٹا مل گیا، تجھے روٹی پکانے والی مل گئی، بیٹے آج کے بعد تجھے روٹی کی فکر نہیں کرنی، قرآن تو پڑھ، چھٹی کے وقت دروازے پہ روٹی میں لے کے آ جائے کروں گی، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں جب تک قرآن پڑھتا رہا وہ ماں روٹی لے کے لاتی رہی۔ جس دن میرا قرآن پاک کا آخری سبق ختم ہوا، میں دوڑا، استاد کہنے لگے جا روٹی پکانے والی کو خوشخبری دے گیا۔ کہنے لگے میں دوڑا، جا کے میں نے وہ دروازہ دیکھا، 4 آدمی کھڑے تھے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا، جو روٹیاں پکا کے تجھے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کرو مدرسے میں جا کر۔ میں مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں پچھلے سال میرا عزیز و ختم قرآن پہ گیا، کتنی سہولتیں یہاں، تھوڑی سی بات کر لو اجازت بھائی، تنگ تو نہیں پڑے، تھوڑی سی بات کر لو، پھر درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ مولوی صاحب کہنے لگے دعا کر دو، ٹوٹی چرپائی میں ڈر بھی رہا تھا ٹوٹنا، جو دودھ میں نے یوں کر کے پیا، میں نے یوں مڑ کے دیکھا دھواں سا اڑا، 8-10 بچے، وہ پرالی ہمارے یہاں بولتے ہیں بھوسا، وہ آگ میں ڈال رہے ہیں، پھوکے مارے روٹی۔ میں نے کہا مولوی صاحب بورچی کا جی ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں بورچی رکھنے کی، یہ خود ہی آٹا گوندتے خود روٹی۔
پھر میں دودھ پی تھوڑی دیر میں آواز آئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ 8 یا 9 سال یقین کیجئے گا میں نہیں اٹھاتا، 8 یا 9 سال عمر ہوگی، اس بچے نے یوں کر کے روٹی لمبی ساری ہتھیلی تک بازو تک کلائی تک پکائی، یوں توے پہ ڈالنے لگا، روٹی پیچھے ہو گئی، ہاتھ توے کے اوپر چلا گیا، اتنا بڑا آبلہ پڑ گیا، پھوکے مار یوں تھوک لگا رہا تھا، کہاں تھی مدرسے میں برنول، یوں پھوکے مار رہا تھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کا چھالا دیکھے گا اور کہے گا جب تجھے میں نے ماں کی گود سے پیدا کیا اس وقت تو تجھے تیرے ہاتھ پہ چھالا نہیں تھا، یہ چھالا تیرے پہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ بچہ رو کے کہتا اللہ تیرا قرآن پڑھنے آیا تھا، امی ابو چھوڑ کے آیا تھا، خود روٹی پکانی پڑتی تھی، اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے روٹی پرے پھسل گئی، یہ ہاتھ میرا توے پہ گیا، چھالا پڑ گیا، رب کعبہ کی قسم یہ پگڑی سر پر کے اوپر ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن الواریوں پڑھا ہوا، مجھے امید ہے خدا قیامت کے دن تیرے میرے عملوں سے فیصلہ کرے گا، اللہ اس بچے کے خاندان کی انگلی کے چھالے پر مغفرت فرمائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تبھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے۔ سردی کا موسم شروع ہوا، لائے نہیں بچوں کے کپڑے، ایک اضافی اسی طرح کا خرید لیتے، لا کے مولوی عبدالشکور صاحب کو دیتے، یہ ایسے لاوارث کو دے دے جس کے ماں باپ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ کپڑے پہنتا دوسرے طالب علم کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے، دینے والے کو بھی اللہ آسمان کے فرشتوں میں کہتا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں اماں دنیا سے چلی گئی، مدرسے میں واپس آ گیا، جنازہ ہوا، میں بھی پیچھے پیچھے جنازے کے چلتا رہا۔ صبح صبح اسی اڈا بھیل کے محلے کی گلی میں ایک آدمی چیخے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا پتہ ہے کل یہ بڑھیا روٹی پکانے والی فوت ہوئی، اللہ نے اسے بخش دیا، میں نے خواب میں دیکھا جنت کے دروازے پہ سبز رنگ کی پوشاک اوڑھ کے کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا بی بی یہ تجھے مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگا جا اس قرآن والے کو کہہ دینا جو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، اللہ نے ایک روٹی پر یہ اعزاز دے دیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بات آئی پرانی ہو گئی، گزر گیا وقت، اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، مدینہ شریف گیا، ریاض الجنہ میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھا درود شریف پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، وہی اماں میرے خواب کے اندر آ گئی، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا خواب کے اندر مسکراتی پھر رہی ہے کہ خواجہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ خواجہ، میں نے کہا اماں یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مارو کے کہنے لگی جس خدا نے تجھے یہاں ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا مقام دے دیا اسی خدا پاک نے حافظ قرآن کے لیے روٹی پکانے پہ مجھے بھی جنت کے اندر مقام دے دیا۔ روزانہ میرے عزیزو اپنے بجٹ میں سے 100 روپیہ بھی نکالو، 3000 روپیہ مہینے کا بنتا ہے۔ میں نمائندگی کرتا ہوں، میں چندے مانگتا ہوں خدا کی قسم مدرسے والوں کے لیے، کون ہمیں امداد دیتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، میرے عزیزوں عشر دینے والوں نے عشر دینا بند کر دیا، فطرانہ دینے والوں نے کنجوسی شروع کر دی۔ یہ تو میرے عزیزوں یہ تو کھجوریں اس کے لیے جو غریب ہے، جتنا امیر ہے اتنا بڑا فطرانہ بڑھتا جائے گا، اوسط بڑھتی جائے گی، لیکن میرے عزیزوں وہ مالک کائنات بڑا کریم ہے۔ میرے عزیزوں ہر بندہ زیادہ نہیں، ہر بندہ کوشش کرے، میں 2 کلو دال مولانا عبدالشکور صاحب کو یا نہیں جہاں تمہارے علاقے میں مدرسہ ہے میں 5 کلو آٹا ایک مہینے میں دوں گا، اس کے پیسے دوں گا، نہ 2 من نہ 2-3 من نہ 2-4 من، میں 5 کلو چاول دوں گا، میں 2 کلو چینی دوں گا۔ 100 آدمی بھی میرے عزیزوں کلو چینی لے کے آئے تو بتاؤ 100 کلو چینی بنتی ہے، مدرسے کے 100 طلباء کا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرے کون؟ ہمیں کمیٹیاں ڈالنے سے یہ کرے کون؟ ہمیں میرے عزیزوں اللہ اکبر انویسٹمنٹ کرنے سے، ہمیں مارکیٹ خریدنے سے، ٹائم ملے گا تو پیسہ یہاں لگائیں گے، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دے دے، کس کے لیے؟ اس قرآن کے حافظ کے لیے، کس کے لیے؟ اس اللہ کے گھر کے لیے، بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کس کے لیے؟ دینی مدارس کے لیے، بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے، یتیم کے لیے، لیکن اللہ اکبر کریم نے دینے کا حکم بھی دیا، دینے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو 500 روپے زکوٰۃ کا دو، سیلفی چڑھ کے جب تک موبائل پہ نہیں چڑھتی
یوٹیوب پہ نہیں چڑھتی، فیس بک پر نہیں آتی، زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، اب دینے کا طریقہ 2 منٹ میں سیکھ لو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، عیادت کے لیے آ گئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یوں دیکھو، دھاڑے مار مار کے زید رونے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ حسین کا ہاتھ پکڑا، کاش تیرا نانا زندہ ہوتا، میں اس کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتا، میں آج پریشان ہوں۔ حسین سمجھے موت کا وقت نظار، فکر نہ کر، تو میرے نانے کا صحابی ہے، فکر مت کیجئے، آپ میرے نانے کا نہیں، ڈر اس بات کا نہیں ہے۔ پھر اپنے چہرے کی طرف، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگے 80 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر رہا ہوں موت آئی، ان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوں نہیں کہا اتار دے، بیٹیوں کا، بہنوں کا، پڑوسیوں کا، محلے داروں کا، دیکھ لیں جو کرنا کر لیں گے۔ کڑوے بول سے بچو، معافی مانگ لو دنیا کے اندر۔ 80 دینار قرض ہے، اٹھے کہ میں بھی آتا ہوں، گھر گئے، چادر میں 80 دینار ڈال کے لائے حضرت کے پاس۔ حضرت یہ 80 دینار ہے، یہ نہ سمجھ میں نے تیرے پہ احسان کیا، کہ پھر کیا ہے؟ کل رات ایک آدمی مجھے دے کے چلا گیا تھا، میرے لباس پر گھر میں نظر ڈالی، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، میں سمجھا غلط جگہ دے آیا ہے، حق تو تیرا تھا، تجھے دے کے جانا چاہیے تھا، غلطی سے میرے دروازے پہ دے کے چلا گیا۔ احسان کوئی نہیں، حقدار کو حق ادا کرنے کے لیے آیا، یہ دینے کا طریقہ بتلایا۔ بہن بیوہ ہے، جوان بیٹی کی بیوہ بھانجی کی شادی کر رہے ہیں، اللہ لڑکی والوں سے کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کرو جی، اس کا باپ نہیں میں ہوں نا، انشاءاللہ جو ڈیمانڈ ہوگی، نیکی کا بدلہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ یہ علماء اکرام بیٹھے، پوچھو اگر اس نیت سے یہ کہے گا جزاک اللہ جزاک اللہ، حدیث میں آتا ہے جس اس نیت سے کہ شوق سے بیٹھا جزاک اللہ، ہاں وہ اپنی طرف سے جو مرضی کہہ دے، یوں نہیں کہنا او میرے لیے دعا کرنا، او میرے لیے دعا کرنا، نہیں، بس دے کے دوڑو، دعا اس کی نہ سنو، وہ جو مرضی دعا دے۔ فرمایا تم نے دعا، اس نے دعا دی، تم نے لے لی اور خوش ہو کے آ گئے۔ فرمایا پھر تم نے نیکی کا بدلہ لے لیا، خدا کے دربار سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آخری بات، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے، بیٹے جی خالہ ادھر آئیے، یہ راشن کا تھیلا، کپڑے لتے سامان ہے، وہ مدینے کی گلی میں فلانا مکان ہے، اس کے دروازے پر جانا، دستک دینا، سلام کرنا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، اپنا تعارف نہیں کرانا، اور دینے کے بعد دعا کا انتظار نہیں کرنا، بھاگنا۔ 3 شرط، سلام کرنا، تعارف نہیں کروانا، تھیلے پر نہیں لکھوانا، مسجد کے پنکھے اور کولر پہ نہیں لکھوانا، وہ نہیں جی نہیں تشہیر ہو جاتی، ثواب کا مسئلہ۔ کس کو دیا؟ کس کو دیتے ہیں بھائی؟ اللہ ہمارے ناموں کو بھولا ہوا ہے؟ راشد تقسیم فلانی ویلفر کی طرف سے 2 اللہ کے نام پر، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے کے آگے خالہ کے دروازے، خالہ جی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ 3 باتیں کیوں؟ جا کر تعارف نہیں کرانا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، پھر دعا نہیں لینی۔ اما عائشہ نے رحمت دو عالم کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا، اس صاحب قبر سے میں نے سنا ہے، جو سنا میں نے تجھے بتلا دیا، اگر تو جا کے تعارف کرواتا کہ اماں جان نے بھیجا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے بدلتے رہتے ہیں، آج صحیح ہے کل برا، آج صحیح، آج غریب کل امیر ہو جائے گا، اگر یہ میرے دروازے کے پاس سے گزرا اس کا سر نہ جھک جائے، اور یوں نہ کہ اس گھر سے مجھے خیرات ملی تھی۔ اللہ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے میں اس کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کے آئی، جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ ان کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پھر دوسرا کا اماں جان آپ نے ہاتھ میں پکڑانے کو کیوں نہیں کہا، پاس رکھ کے آ جا، کہ بیٹے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کسی پہ وقت آئے جب کوئی اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھاتا ہے، اللہ اکبر ایسے ہاتھ کرتا ہے شرم میں پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اماں 2 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات، اماں آپ نے دعا لینے کو کیوں نہ کہا؟ اس کے پاس بیٹھا وہ کلمات خیر کہتا، فرمایا بیٹے میں نے دیا، اس نے مجھے دعا دی، عدلے کا بدلہ مل گیا۔ حضور کے روزے کی طرف ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی کہ لگی سرور روزے والے نے حکم دیا اور اس نے نصیحت کی تھی، اللہ اکبر خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا۔ خاموشی کے ساتھ اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، قیامت کے دن بلا کے وہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔
جہاں نیکی کی نمود و نمائش ہو، دوسروں کے اندر شوق پیدا کرنے کا جذبہ محبت ہو، وہاں تو کھل کے دو. اور جہاں میرے عزیزو کسی کی پردہ دری ہو، کسی کے پیٹ سے کپڑا ہٹے، تو پھر وہاں تجھے سانس لینے کی بھی اجازت کوئی نہیں میرے عزیز. اپنا نام بھی بتلانے کی، یوں بھی نہیں بتلانا یہ زکوٰۃ ہے، یہ زندگی ہے. اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے.